کشف الیقین میں سعد اسدی سے مروی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ بیرون کوفہ اسی جگہ آئے جہاں ہر رات آپ کا آنا معمول تھا۔ امام گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے اترے، گھوڑے نے ایک جھرجھری لی اور کان کھڑے کر لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا گھوڑے کو کچھ نظر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، تلوار کو بے نیام کیا اور فرمایا، وہ دیکھ دور سے بھیڑیا آ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور بھیڑیے سے فرمایا، قف مکانک، اپنی جگہ رک جا۔ بھیڑیا رک گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بھیڑیے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ یہ کہہ کر دستے دعا بلند کر کے عرض کیا، بار الٰہ اسے قوت گویائی عطا فرما۔ بھیڑیے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے حق کی قسم ہے، 7 دن سے بھوکا ہوں۔ آج بھوک نے بہت تنگ کیا۔ آپ کو دور سے دیکھا، دل میں خیال کیا، جاتا تو ہوں، اگر ان میں میرا رزق مقدر ہوا تو مل جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، بار الٰہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عنایت فرما۔ سعد کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ بھیڑیے کا رزق کہاں سے آیا۔ میں نے دیکھا تو بھیڑیا اونٹ جیسی کسی چیز کو کھا رہا تھا۔ جب فارغ ہو چکا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، باخدا ہم درندے آپ کے اور آپ کی عترت کے موالی کا گوشت نہیں کھاتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، تو رہتا کہاں ہے؟ بھیڑیے نے عرض کیا، قبلہ میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں کوفے کس لیے آیا ہے؟ بھیڑیے نے عرض کیا، قبلہ تقدیر میں آپ کی زیارت تھی، آیا تو تھا حجاز میں، وہاں کچھ نہ ملا، تلاش رزق میں ادھر بھٹک گیا۔ یہ تو ایسا صحرا تھا جس میں کھانا تو اپنے مقام پر رہا، پینے کا پانی بھی میسر نہیں آتا۔ یوں ہی چلتے چلتے کوفے پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر بھیڑیا پیچھے ہٹا اور عرض کی، مولا اب میں واپس جا رہا ہوں، قادسیہ جاؤں گا۔ سنان ابن وائل آپ کا سخت ترین دشمن ہے، جنگ صفین سے بچ کر آیا ہے، آج وہی میرا شکار ہے۔ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے کبھی بھیڑیے کی گفتگو کو دیکھتا تھا اور کبھی امام کی طرف دیکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کس بات پہ حیران ہے؟ باخدا جو علم مجھے جد الحسنین سے ملا ہے، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی لوگوں کو دکھاؤں تو لوگ ان معجزات کو دیکھ کر مشرک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ علم ہمیں اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اب تو جا اور قادسیہ میں وہ کچھ دیکھ جو ابھی بھیڑیا تیرے سامنے کہہ رہا تھا۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور قادسیہ کی راہ لی۔ ابھی تک مؤذن نے اذان نہیں کہی تھی کہ میں قادسیہ پہنچ گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سنان ابن وائل کو بھیڑیے نے شکار کر لیا ہے۔ جس طرف لوگ جا رہے تھے میں بھی اسی طرف آیا، دیکھا
تو سر سالم رکھا ہوا تھا، جسم کے دیگر اعضاء میں سے انگلیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک مرتبہ پھر بھیڑیا ظاہر ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے، ڈر سے بھاگ گئے۔ بھیڑیے نے سنان کے سر کو بالوں سے پکڑا اور کوفے کی راہ لی۔ میں نے وہاں جمع لوگوں کو بھیڑیے کا وہ سارا واقعہ سنایا جو رات کو دیکھا تھا، اور انہیں بتایا کہ بھیڑیا حضرت علی علیہ السلام کو بتا کے آیا تھا کہ آج رات کا میرا شکار سنان ابن وائل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھے میرے اطمینان کی خاطر قادسیہ بھیجا ہے۔ تمام لوگ میرے قدموں کی خاک کو تبرکاً اٹھانے لگے۔ میں واپس کوفے آیا۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے۔ میں نے یہاں بھی لوگوں کو بیرون کوفہ بھیڑیے سے حضرت علی علیہ السلام کی گفتگو اور قادسیہ میں ہونے والے واقعے کا احوال سنایا۔ تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کے قدم چومنے لگے۔ امام علی علیہ السلام منبر کوفہ پر آئے اور فرمایا، لوگوں یقین رکھو ہمارا محب کبھی داخل جہنم نہیں ہوگا اور ہمارا دشمن کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ میں قاسم جنت و نار ہوں، جنت میرے دائیں اور جہنم بائیں ہوگا۔ میں جہنم سے کہوں گا، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے، یہ تیرا ہے اسے لے لے۔ میرا محب پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ پروردگار ہمارے دلوں میں حب علی قائم و دائم رکھ اور اس مودت کو اپنی معراج پر پہنچا دے۔ پروردگار ہمیں دم مرگ سے لے کر پل صراط تک تمام مراحل میں علی کی معیت نصیب کرنا اور بہشت میں جوار علی میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔